اس مردہ گھر میں میری تقرری آج سے 30 برس پہلے ہوئی، جب میری عمر 25 برس تھی۔ تب سے چھوٹا سا یہ مردہ گھر میری کل کائنات تھا۔ اس کے بغل میں بنی ہوئی ایک کوٹھری تھی جس میں سانس لیتا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ مردہ گھر کے بازو میں ہی ایک زندہ گھر بھی تھا۔ لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے تھے کہ کیا مجھے مردوں کے درمیان رہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا۔ میں ان کی معصومیت اور لا علمی پر مسکرا کر رہ جاتا۔ اب آپ ہی بتائیں، مجھے مردوں سے ڈرنا چاہیے یا زندوں سے؟ آپ کے ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہوں گے کہ میں یہ کہانی آپ کو کیوں سنا رہا ہوں۔ شاید آج سنانا بہت ضروری ہے۔ یقین جانیے، اس ناسور کا یہی ایک علاج ہے۔ آج اس کہانی کو مکمل بھی ہونا ہے۔ بڑے عجیب سے دن تھے، کوئی کام نہیں، خالی مردہ گھر لیے میں ہفتوں اور کبھی کبھی تو مہینوں بیٹھا رہ جاتا۔ کبھی کبھار کوئی لاش آتی اور مجھے تھوڑی سی مصروفیت مل جاتی، پر اس لاش کو یا تو اس کے گھر والے لے جاتے یا کسی لاوارث لاش کا سرکاری طور پر کریا کرم ہو جاتا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، لاشیں آنے کے وقفے میں کمی آنے لگی۔ اب کی بار آنے والی لاشیں کٹی پھٹی ہوتیں، کچھ تو پوری جلی ہوئی بھی ہوتی تھیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ دنگے شروع ہو گئے ہیں۔ پھر کچھ لاشیں آئیں، یہ زیادہ تر ایک جیسے چہرے والوں کی تھیں، ان کے سینے گولیوں سے چھلنی تھے۔ آپ جانتے ہیں، اس مردہ گھر کے کچھ منظر بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک لاش کی شناخت کرنے کے لیے آئے ہوئے بوڑھے ماں باپ لاش دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے۔ لاش دیکھ کر خوشی؟ نہیں، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، اوپر والے تیرا شکر ہے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ہے نا عجیب جگہ؟ میں نہ کہتا تھا، یہاں آنے والی لاشیں جہاں کچھ کو دکھ دیتی تھیں، وہیں بہت سارے لوگوں کو اس سے خوشی بھی ملتی تھی جب مرنے والا ان کا اپنا نہیں ہوتا تھا۔ 10ویں سال میں مردہ گھر کی توسیع کا کام شروع ہوا۔ لاشوں کے رکھنے کے لیے نئے اور وسیع انتظامات کیے گئے۔ لاشیں آتی رہیں، کٹی پھٹی، جلی ہوئی، گولیوں سے چھلنی، ٹکڑوں میں بٹی، ہر طرح کی لاشیں۔ میں انہیں سامان کی طرح برتتا تھا۔ ان کے پیر میں ٹیگ لگانا، نمبر لگانا، شناخت ہو چکی ہو تو نام لکھنا، اور پھر طویل دراز کھول کر لاش اس میں ڈال دینا۔ شناخت کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو دراز کھول کر سامان کی ماند ان کا دیدار کرانا، یہی میرا معمول تھا۔ شاید آپ مجھے بے حس کہیں گے، لیکن مردوں کے درمیان رہنے والا بے حس کیسے کہلائے گا؟ شاید آپ انہیں یہاں تک پہنچانے والوں کو بے حس نہیں کہہ سکتے۔ شاید آپ کی زبان موٹی ہو جاتی ہوگی، یا آپ کے قلم خوف کی مارے خشک ہو جاتے ہوں گے، یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ شاید میں نہیں جانتا، میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ 20 سال گزر گئے میری تنہائی کے اس جنگل میں۔ میں اب بھی اکیلا تھا۔ کچھ برسوں تک تو میں نے اس تنہائی کو مٹانے کے لیے کوشش بھی کی، مگر شاید ہماری نسل اب مجھ پر ہی ختم ہونے والی تھی۔ میرا گھر اب بھی ویران تھا، مگر مردہ گھر کی رونقیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب یہ مردہ گھر بہت چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ حکام بالا سے شکایتیں ہوئیں، اور پھر ایک بار اس کی توسیع کا کام شروع ہو گیا۔ اب کی بار اس کی استطاعت بہت بڑھا دی گئی۔ ویسے بھی آج آبادیوں کے رقبے سمٹتے جا رہے ہیں اور قبرستانوں کے رقبے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مردہ گھر میں سینکڑوں کی تعداد میں نئے دراز اوپر تلے بنائے گئے۔ برف کے سلوں والا طریقہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ٹھنڈا دھواں چھوڑتے نئے اور جدید دراز تعمیر ہوئے۔ پہلے لاشیں جلد کریا کرم کے لیے بھیج دی جاتی تھیں، مگر نئے تعمیر شدہ دراز اتنے سرد ہو جاتے تھے کہ کسی زندہ انسان کو بھی منٹوں میں لاش میں تبدیل کر دیں۔ اب ان میں لاشیں ہفتوں، بسا اوقات مہینوں محفوظ رہتی تھیں۔ اب یہ مردہ گھر ہمیشہ آباد رہنے لگا تھا۔ الگ الگ مذہب، دھرم کے لوگ یکساں یونیفارم میں یہاں خاموشی سے آخری سفر کے انتظار میں سوئے رہتے۔ یہاں تو کوئی ایک دوسرے سے جھگڑتا بھی نہیں، نہ کسی کو شکایت ہوتی کہ میرے بازو میں الگ دھرم یا دوسرے جاتی والوں کو کیوں رکھا گیا۔ بے حد شانت اور شیتل ماحول تھا۔ مردوں کے جسموں سے نکلی ہوئی ٹھنڈک پورے ماحول میں پھیلی ہوتی،
یقین جانیے اگر آپ بھی یہاں کام کر رہے ہوتے تو یہی چاہتے کہ کاش پوری دنیا مردہ گھر بن جائے، ہے نا عجیب خواہش؟ مگر مجھے تو یہی سچ لگتا ہے۔ رکیے، شاید میں نے روشنی کا ذکر نہیں کیا۔ پڑوس کی آشا نگر کی روشنی، چھوٹی سی، کمزور مگر بہت ہی پیاری سی روشنی۔ وہ اکثر تتلیاں پکڑنے ادھر آ جایا کرتی تھی، مگر میرے لیے تو وہ سورج کی ایک تیز اور چمکدار کرن ثابت ہوئی، جس نے مردوں سے مجھ میں دھر آئی برف کو پگھلا دیا۔ وہ اکثر میرے پاس رک جاتی اور معصوم سی باتیں کرتی جاتی، دھنک رنگ باتیں، ایسی شفاف جیسے اس میں آلائش کا ایک بھی ذرہ نہ ہو۔ اس کی باتوں کو سن کر میرے ہونٹ پھیل جاتے۔ ہاں، شاید اسے آپ لوگ مسکراہٹ کہتے ہوں گے، لیکن میرے لیے تو ہونٹوں کا پھیلنا ہی تھا، اور اس مردہ گھر میں ہونٹوں کا یہ پھیلاؤ بھی پہلی بار ہی تھا۔ روشنی کی آمد سے میرے وجود کی بند روزنوں اور کواڑوں کی درز سے ہلکی ہلکی نور کی ایک لکیر اندر تک پہنچ رہی تھی۔ لاشوں سے نمٹنے کے بعد مجھے صرف روشنی کا انتظار ہوتا کہ کسی روز اگر وہ نہیں آتی، میں سارا دن بے چین رہتا۔ ملک میں الیکشن کے نتائج آنا شروع ہو گئے تھے۔ سارا ملک نفرت کے مخصوص رنگ میں رنگ چکا تھا۔ انسان کے محافظ تماشا دیکھ رہے تھے اور جانوروں کے محافظ حکومت میں آ چکے تھے۔ جانوروں کے تحفظ کے نام پر انسانوں کو مارا جانے لگا۔ کئی دنوں سے روشنی بھی نہیں آئی، کیونکہ آشا نگر کے حالات بھی کافی خراب ہو چکے تھے۔ ایک مخصوص چہرے اور پہچان والوں کو ان کے گھروں سے گھسیٹ کر باہر لایا گیا اور پھر انہیں پیٹ کر مار دیا گیا۔ ان کی لاشیں بھی یہیں آئیں، کچلی ہوئی اور بے چہرہ، صرف آنکھیں تھیں اور ان میں منجمد خوف۔ میں پھر روشنی کا انتظار کرنے لگا۔ یہ روشنی نظر کیوں نہیں آتی؟ صبح کو سورج بھی مجھے اندھیرا ہی بانٹتا ہوا نظر آتا۔ روشنی شاید آج آ جائے گی۔ میری سنائی ہوئی کہانی کا آج آخری دن ہے۔ فضا میں گھٹن اور انس ہے۔ درختوں کے پتے تک خوف سے رکے ہوئے اور بے حس و حرکت ہیں۔ آشا نگر سے کچھ خبریں آئی ہیں۔ آشا نگر میں جانوروں کے تحفظ کے لیے کرنے والوں کی تعداد بڑھ چکی ہے۔ شاید روشنی بھی خوف زدہ ہو گئی ہے، اس لیے اتنے دنوں سے وہ نہیں آئی۔ لاشیں پھر آنا شروع ہو گئی۔ آج ان کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہے۔ میں ایک ایک کر کے ان کو ٹیگ لگاتا اور دراز میں رکھتا جا رہا ہوں۔ اچانک میری نظر سفید کپڑے کی باہر لٹکتے ہوئے ایک ہاتھ پر پڑتی ہے۔ پہلے تو میں اسے نظروں کا دھوکہ سمجھتا ہوں، مگر پھر بھی ہاتھ کا وہ نشان میرے ذہن سے چپک سا گیا ہے۔ میں اسے جھٹلانا چاہتا ہوں، مگر وہ نشان جونک کی طرح مجھ سے چمٹا ہوا ہے۔ شاید وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں لرزتے قدموں سے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک ایک قدم 100 من کا ہو رہا ہے۔ میں اس لاش کے قریب پہنچتا ہوں، لاش پر پڑے ہوئے سفید کپڑے کو ہٹانے کی کوشش سے۔ تب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کپڑا نہیں، لوہے کی وزنی چادر ہے۔ یکبارگی میں جھٹکے سے کپڑے کو پرے کر دیتا ہوں۔ روشنی، وہ کمزور سی روشنی سی، وہ بجھ چکی ہے۔ روشنی کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ میری کہانی کے بھی کچھ ہی پل بچے ہوئے ہیں۔ گوارا کر لیں۔ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میرے قدم بے جان سے ہو گئے ہیں۔ مٹھیاں بھینچی ہوئی ہیں۔ میں باہر نظریں دوڑاتا ہوں۔ سورج گھنا کالا اندھیرا اگل رہا ہے۔ میں نے روشنی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے۔ ایک دراز کھول کر اس میں روشنی کو رکھتا ہوں اور اس کے بازو میں لیٹ کر دراز بند کر لیتا ہوں۔